جی شاعری کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ حضرت یہ قلم ہمیں دے دیجیے نا۔ حضرت نے کہا کہ اچھا اسی لیے اتنا پیچھے گھوم رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ حضرت ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو جو چاہت ہے وہ تو ہو جائے ہی، ٹھیک ہے ہم تورے جو ہے یہ قلم دے دے اور تو جو ہے بہت کچھ لکھ بھائی۔ آدھا سے زیادہ تو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کی شاعری عطائی شاعری ہے، جی 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 لیکن الحمدللہ۔ اس کے بعد جیسے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے جی تو آپ اپنا کلام کس کو دکھاتے تھے؟ آپ کی کتاب جو ہے بغداد شریف میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، جی تو یہ آصف رضا سیفی صاحب اور پھر آپ کی کتاب کیسے؟ ہماری کتاب وغیرہ دیکھنے کے بعد مفتی مسعود برکاتی صاحب نے مجھ کو بلیا میں ایوارڈ بھی دیا۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، انہوں نے جو ہے قدم قدم پہ جو ہے ہمیں سراہا، اور کتاب وغیرہ شائع ہونے میں اسد اقبال صاحب کلکتوی صاحب نے بھی میرے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ میں نعت نبی سیف لکھنے لگا ہوں، مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے، مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے۔ کون کون سے ایسے مشہور نعت خواں حضرات ہیں جو آپ کا کلام پڑھتے ہیں؟ حضرت سہراب قادری صاحب جنہوں نے میرے بہت سارے کلام کو انہوں نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، میں اس وقت موجود ہوں چھپرا شہر میں، جو بہار کا ایک ضلع ہے، ایک شہر ہے جس کو آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ان دنوں ایک نیا نام ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے جو چھپرا کی سرزمین سے جو ہے پورے ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں۔ نام آپ نے سنا ہوگا قاری سیف رضا چھپراوی، جن کی کئی کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ بہرائچی اور دیگر علماء کرام، اسد اقبال، پھر مولانا محبوب گوہر صاحب وغیرہ جیسی بڑی شخصیات نے ان کی کتاب کا اجرا کیا ہے اور باقاعدہ اسٹیج سے اعلان بھی کیا ہے۔ تو آئیے آج قاری سیف رضا چھپراوی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سیف رضا چھپراوی جی کیا سچ میں آپ کا چھپرا ہی سے تعلق ہے یا کہیں اور پیدائش ہوئی؟ اصل میں میری پیدائش جو ہے بہار میں ایک ضلع ہے گوپال گنج۔ گوپال گنج ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لائن بازار پیکولی بدو، وہیں میری پیدائش ہوئی۔ کس سن میں پیدائش ہوئی؟ 1421 ہجری۔ 1421 ہجری میں آپ کی جی پیدائش ہوئی۔ تو جو ماحول تھا آپ کے خاندان کا، گھرانے کا، تو علمی خاندان تھا یا پھر آپ نئے نکلے؟ اصل میں ہمارے گھر میں مطلب مدرسے لائن سے ایسا کوئی تھا نہیں، میں خود ہی جو ہے پہلی بار جو ہے مدرسے کی طرف رجحان کیا، اور میری والدہ کی زیادہ تربیت رہی ہمارے ساتھ کہ مدرسے میں پڑھانا ہے اور دین کا کام جو ہے آگے چل کر کے کرنا ہے آپ کو۔ تو گاؤں کے ہی ادارے میں جو ہے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ تو پھر یہ تعلیمی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے میں اپنے گاؤں کے ہی مدرسے میں جو گیا پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک میرے استاد تھے مولانا عبدالوحید نوری صاحب، جو ابھی نہیں ہیں، انتقال کر گئے۔ تو میں وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کیا، پھر گاؤں کے قریب میں ہی اسکول میں ہمارا ایڈمیشن تھا، میں دنیاوی تعلیم جو ہے اسکول میں پڑھتا تھا، حاصل کرتا تھا۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے سن 2008 میں میرا جو ہے چھپرا کی طرف رخ ہوا تعلیمی سلسلے سے، تو میں پھر چھپرا آیا۔ تو کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ چھپرا آیا تو چھپرا آنے کے بعد ایک جو ہے میرا ایڈمیشن چھپرا شہر میں جو ہے ایک بہت بڑے اسکول میں ہوا، تو میں 5 کلاس تک اسکول سے پڑھا، اور پھر میں مدرسے میں جو ہے ایک میرے استاد تھے خلیفہ حضور حسان ملت اور خلیفہ حضور شمس الفقہ کافی نیک، جو شروع سے ہی سرکار غریب نواز کے بڑے جو ہے دیوانے ہیں،
تو ان کا اکثر سفر غریب نواز کی بارگاہ میں ہوتا رہتا تھا. آج بھی ہوتا ہے, آج بھی ہیں الحمدللہ, باحیات سے ہیں. تقریباً 25-26 سال سے چھپرا شہر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ. تو ان کے پاس میں پڑھنے کے لیے گیا. تو جب میں پڑھتا تھا تو حضرت کافی خوش ہوتے تھے. تو حضرت نے کہا کہ آپ ایسا کرو, آپ پڑھنے آؤ, اور جو ہے کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے گا ہم جو ہے محنت کریں گے. تو میں پڑھا. 1-1.5 سال تقریباً میں حضرت کے پاس پڑھا. پھر اس کے بعد گوپال گنج میں ہی ہمارے ماموں کا مدرسہ ہے, مفتی ظفر رضوی صاحب, جو مدرسہ قادریہ رضویہ ضیاء العلوم. پھر میں وہاں چلا گیا. تو وہاں تقریباً میں 1 سال تک وہاں تعلیم حاصل کیا. پھر وہاں سے میری قاری کی دستار ہو گئی, قرأت کی دستار جی ہوئی جی. ہے آپ کی. اب ہم جاننا چاہیں گے جو پورا ہندوستان یا جو اہم شخصیات ہیں جو اسٹیج وغیرہ پر آپ کی تعریف کر رہے ہیں, جی وہ اس چیز پر آتے ہیں. شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی. جی. شاعری کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ شاعری کا آغاز جو ہے میرا تقریباً 2018 سے. میں بچپن سے ہی شعر کہنے کا مجھ کو جنون تھا, شوق تھا, لیکن جو ہے میں شعر کہہ نہیں پاتا تھا. تھوڑی بہت مطلب 1-2 شعر ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد آگے نہیں ہو پاتے تھے. تو میں اپنے سے بڑے لوگوں سے جڑنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ ہم کیسے کہیں, کیسے آگے بڑھیں. تو میرا سفر جو ہے بچپن سے ہی سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ہوتا رہا, ہر مہینے. تو سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جو میرا سفر تھا, تو وہاں ایک درویش کامل سے ملاقات ہوئی. تقریباً 27 محرم کی شب تھی, عرس مخدوم سمنا کا جو ہے یہ تھا, اور اس میں وہ آتے تھے, آج بھی آتے ہیں. تو وہ کسی سے بولتے نہیں ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے میرا کافی رہنا ہوا, مجھ کو بہت مانتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کہ میری والدہ جو ہیں, میں اپنی والدہ سے کہا کہ امی آپ دعا کریے کہ ہم شعر کہنا چاہتے ہیں پر کہہ نہیں پاتے ہیں. میری والدہ نے کہا کہ ہم تو دعا کریں گے ہی, لیکن جو ہے آپ کی چونچا شریف 12 حاضری دیتے ہو, تو سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرو, سرکار کا اگر کرم ہو جائے گا تو پھر آپ بھی کہنے لگو گے, اور ایسے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے, آپ انشاءاللہ کہو گے. تو میں چونچا شریف سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا. تو وہ درویش کامل سے جو ملاقات ہوئی مجھ کو, تو کسی سے بولتے نہیں تھے, اور میں جب گیا تو ان سے ملاقات ہوئی. پہلے تو 2-4 جملے ایسے بولے کہ مطلب آپ جاؤ جاؤ, یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے, آپ میرے پاس نہ بیٹھو, یہاں رکنے کا کیا ہے, کچھ نہیں ہے نا, جو مانگنا ہے اشرف سے مانگو, اشرف دولہا بنے, ہم کچھ نہیں دیں گے, ہم تو یوں ہی یہاں آئے ہوئے ہیں اس وجہ. تو پھر میں بولا کہ ٹھیک ہے حضرت, مجھے کوئی ویسی لالچ ہے نہیں, بس آپ کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے, تو میں آپ کے ساتھ جو ہے اچھا لگ رہا ہے رہنے کے لیے. تو پھر جو ہے کافی دیر تک ان کے ساتھ میرا وقت گزرا. اس کے بعد پھر وہ تقریباً 2-2:30 بجے مجھ کو لیے اور کہیں کہ چلو. تو ان کے ساتھ جو خدام وغیرہ تھے, ان لوگوں نے کہا کہ اشارہ مجھ کو کیا کہ آپ حضرت کے ساتھ جائیں. تو میں حضرت کے ساتھ نکلا. تو وہ ایک دکان پہ پہنچے, اور دکان پہ پہنچنے کے بعد کہا دکاندار سے کہ سنو کوئی اچھا سا قلم ہے. تو دکاندار نے کہا کہ ہاں. کہا کہ کتنا والا؟ کہا کہ اتنا 10 والا. کہا نہیں نہیں, اس سے اچھا والا دو. کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ 30 والا دیا. نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا 30 کا ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لاؤ 30 والا ہی دو, ہم 30 لاکھ والا بنا دیں گے. تو اس دکاندار نے 30 والا قلم کو دیا. پھر وہ قلم لے کر کے وہ آگے آگے چل رہے تھے, پیچھے پیچھے میں چل رہا تھا, اور پھر مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ وہ مجھ کو لے کر کے گئے, اور اس قلم کو انہوں نے چوکھٹ پہ رکھ دیا. اور پھر وہ ادب سے بیٹھے, وہاں پیچھے ہم تھے, تو وہ کچھ کہہ رہے تھے قلم رکھ کر کے وہاں. تو میں نے ایسے سائڈ سے جھانک کر کے دیکھا, تو وہ ان کے آنکھ سے جو ہے آنسو کے قطرات جاری تھے. تو پھر جو ہے چند منٹ کے بعد اٹھیں اور وہ پیچھے ہو گئے, مجھ کو کہیں تم آگے جاؤ, تم جو چاہتے ہو یہی نا, تم آگے جاؤ. تو پھر میں آگے گیا. پھر 2 منٹ کے بعد
وہ مجھ کو پیچھے کیے، پھر وہ قلم کو اٹھائے اور پھر مختوم سمنہ کے آستانے کی طرف دکھاتے تھے، پھر میری طرف دکھاتے تھے، ہے نا. تو جب تک میری زبان سے برجستہ نکل گیا کہ حضرت یہ قلم ہمیں دے دیجیے نا. حضرت نے کہا کہ اچھا اسی لیے اتنا پیچھے گھوم رہا تھا. ہم نے کہا کہ حضرت ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو جو چاہت ہے وہ تو ہو جائے ہی، اور ٹھیک ہے ہم تورے جو ہے یہ قلم دے دے، اور تو جو ہے بہت کچھ لکھ بھائی، ہے نا، تو لکھ بھائی بہت کچھ، ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ قلم انہوں نے مجھ کو دے دیا. پھر اس کے بعد جو ہے جب میں جانے لگا تو سن 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 تو جو ہے کہ صرف لکھ بھائی اور جو ہے کہ کچھ پڑھ بھائی نا، تو ایسا کرو تو کچھ کھا لو، ہے نا. تو ہم نے کہا کہ اس وقت حضور اتنی رات میں کیا کھاؤں. کہ نہیں نہیں وہ مٹھائی اٹھائی کھا لو. تو انہوں نے اپنے تھیلے سے کچھ مٹھائی نکال کر کے، وہ تقریباً 7 پیس اسپونج تھے، انہوں نے مجھ کو 6 پیس کھلایا، اور ایک پیس جو ہے ساتواں پیس جو تھا اس کو توڑ کر کے آدھا انہوں نے کھا لیا، آدھا مجھ کو کھلا دیا. کہا جا تو جو ہے کہ پھر ہم سے مل بھئی، ہمیں تو یاد کریو. تو پھر میں آیا اور پھر میں شعر کہنے لگا. اس کے بعد جو ہے کہ جب کلام 70-80 ہو گئے، 90 ہو گئے، تو اس طرح سے کر کے تو پھر میرا رجحان بنا کہ اب میری ایک کتاب شائع ہو جائے. اس کتاب کا نام ثنائے نور رکھا گیا. جب پہلی کتاب جو آپ کی شائع ہوئی اس میں ثنائے نور ہے، جی. تو کن لوگوں نے مشورہ دیا آپ کو؟ ثنائے نور کس نے نام رکھا؟ ثنائے نور جو ہے خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شمس الدین بہرائچی صاحب، نا، حضرت جو نے نام بتایا. حضرت نے اس کتاب کا نام انتخاب فرمایا. تو حضرت سے کیسے رابطہ ہوا مفتی شمس الدین حضرت صاحب؟ سے رابطہ، حضرت ایک جلسے میں آئے ہوئے تھے اور اس جلسے میں میری بھی دعوت تھی. تو میں جب گیا تو حضرت روم میں قیام کر رہے تھے، تو میری باری تھی پڑھنے کی. تو حضرت روم سے جو ہے سب کی جو ہے یہ سن رہے تھے، تقریر، نعت. تو میں جب نعت شریف پڑھا تو اس وقت جو ہے کلام جو ہے محبوب گوہر صاحب کا میں پڑھتا تھا. ان کا ایک کلام تھا، دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے، سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے. اس کلام کو حضرت نے سنا، تو جب میں پڑھ کر کے اترا تو کسی سے حضرت نے خبر بھیجوائی کہ وہ جو ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے ان کو بلاؤ. تو جو پروگرام کرا رہے تھے لوگ، وہ لوگ آئے مجھ کو اور کہیں کہ آپ کو حضرت نے بلایا ہے. تو میں گیا حضرت کے پاس. تو حضرت کافی دعائیں دی اور حضرت نے کہا کہ آپ بہت آگے تک جاؤ گے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ کو سب مانیں گے. حضرت نے یہ کہا، مفتی شمس الدین جی صاحب. مفتی شمس الدین بہرائچی صاحب نے کہا آپ کو سب مانیں گے، اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ لکھتے بھی بہت اچھا ہیں. تو وہیں جو ہے میری ثنائے نور جو کتاب آنے والی تھی، تو اس کا مسودہ جو ہے میرے پاس موجود تھا. تو میں نے حضرت کو دکھایا. حضرت جب میرے کلام کو پڑھے تو کافی جو ہے متاثر ہوئے، کافی خوش ہوئے کہ اس عمر میں اس طرح کی شاعری، اور اللہ اور اس کے رسول سے آپ کے دل میں سچی محبت ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے اشعار کہہ لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی وقت حضرت سے میں نے کہا کہ حضور ہماری کتاب پہ جو ہے چند سطور سے ہی تقریر لکھ دیں. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت نے اسی وقت جو ہے لکھ دیا. یہ مفتی شمس الدین صاحب نے جی پہلی مرتبہ میں آپ کو دعا دی. تو جب یہ آدھا سے زیادہ تو اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کی شاعری عطائی شاعری ہے، جی 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 لیکن الحمدللہ. اس کے بعد جیسے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے جی تو آپ اپنا کلام کس کو دکھاتے تھے؟ اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنا کلام استاد الشعراء مصنف منظوم سوانح اعلیٰ حضرت حضرت علامہ محبوب گوہر صاحب اسلام پوری، اور مالیگاؤں کے ایک شاعر ہیں جن کی جو ہے کافی ہمارے ساتھ حمایت رہی، حضرت ارشاد انجم مالیگاؤں، بہت بڑے شاعر ہیں. ان سے بھی میں اصلاح لیتا ہوں اپنے کلام کی. یہ دو لوگ ہیں جی اصلاح آپ مجھ یہ سے دو لیتے لوگ. ہیں. نعت خوانی بھی ابھی آپ نے بتایا کہ نعت خوانی بھی کرتے ہیں، جی تو نعت خوانی تو شروع ہی سے کرتے ہوں گے، بچپن سے ہی جو ہے تو نعت کس خوانی. طرح نعت خوانی کا آغاز ہوا؟ نعت خوانی کا آغاز جو ہے چھپرا شہر میں جو میرے استاد ہیں صوفی فیاض قادری چشتی صاحب، جب میں چھپرا آیا پڑھائی کے سلسلے سے،
تو وہ جو جلسہ کراتے تھے ہوں، اس میں بڑے بڑے خطبہ اور شعراء اور مشائخ کرام تشریف لے آتے تھے، تو میں دیکھتا تھا اور ان لوگوں کی نعتیں سنتا تھا، تو ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی کچھ کریں، ہوں، ہم بھی اس طرح سے بنیں گے۔ تو میں نے حضرت سے ایک روز کہا، تو حضرت نے کہا کہ آپ بھی محنت کرو اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ساتھ ہے، آپ بھی بہت آگے تک جاؤ گے۔ ہوں، تو میں حضرت کے کہنے کے مطابق محنت کرنے لگا اور حضرت مجھ سے نعت شریف پڑھوانے لگے، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی رہتے تھے حضرت، تو کہتے تھے چلو آؤ نعت شریف سناؤ، تو میں پڑھتا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے علاقائی پروگرام میں حضرت کی اکثر شرکت ہوتی تھی میلاد شریف میں، تو حضرت مجھ کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر کے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے جو ہے میں بہت آگے تک چلا گیا اور نعت شریف پڑھنے لگا اور کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اچھا، یہ نعت شریف کا سلسلہ چالو ہوا، پہلے پروگرام چھوٹے چھوٹے میلاد شریف وغیرہ سے شروع ہوا، جی تو وہ کون سا دن آیا کہ جس دن آپ کا نام اشتہار میں آیا؟ پہلے خوشی ہوتی تھی اشتہار میں نام دیکھ کر کے، جی اب تو خیر اس کا معاملہ جو ہے جی ڈیمیج ہو گیا ہے کافی حد تک، لیکن پہلے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میرا نام اشتہار میں آیا ہے۔ جی جی تو کب آپ کو ایسی خوشی ملی کہ جو ہے آپ اپنا نام اشتہار میں دیکھے اور آپ کو احساس ہوا یار میں بھی بڑا شاعر بن گیا ہوں؟ اصل میں سب سے پہلی بار جو ہے ہوں، سب سے بڑا اسٹیج ہمارے بہار میں ایک عظیم شخصیت گزری جنہیں مفتی اسلم رضوی خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضور شیر بہار کے نام سے ہوں، جانتی ہے دنیا، ہے نا؟ تو ان کا عرس ہوتا ہے ہر سال، ہوں، تو وہاں جو ہے ہر کوئی جاتا تھا، ہوں، ہر شعرا پہنچتے ہیں۔ تو محبوب گوہر صاحب سے جب میرا رابطہ تھا، محبوب گوہر صاحب نے کہا کہ آپ عرس شیر بہار میں آؤ، تو میں گیا۔ تو عرس شیر بہار میں انہوں نے مجھ کو 4 مصرعے پڑھنے کے لیے کھڑا کیا۔ کھڑا کی، تو میں وہاں پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا پڑھے ہو، محنت کرو، بہت آگے تک جاؤ گے۔ تو پہلی بار بڑا اسٹیج پہ میں عرس شیر بہار میں پڑھا۔ پھر وہاں سے میں اپنے علاقے میں جو جلسے ہوتے تھے اس میں پہلی بار جو ہے ہمارے محلے میں جو جلسہ ہوا اس میں میرا نام اشتہار میں آیا۔ پھر پہلی باہر کی دعوت میری ممبئی کی ہوئی، ہوں، ممبرا کی، جو عرس شیر بہار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے سننے کے لیے، ہوں، تو وہ لوگ جشن غوث اعظم بنام تیگی کانفرنس ممبئی ممبرا میں کرواتے ہیں، تو وہ لوگ ان لوگوں نے وہاں سنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹ والا ہے اور آواز بہت اچھی ہے، پڑھتا بہت اچھا ہے، 4 مصرے میں انہوں نے اچھا پڑھا، تو ان کو اگر آگے کا موقع دیا جائے تو آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارے عمران بھائی ہیں ممبئی کے، تو انہوں نے میرا نمبر وغیرہ لیا اور پھر مجھ کو دعوت دیا ممبئی میں۔ تو سن 2017 میں پہلی بار میں ممبئی گیا پروگرام کے سلسلے سے، تو میں گیا وہاں، تو وہ پروگرام بہت کامیاب رہا اور میں بھی بہت کامیاب رہا، تو پھر اگلے سال کی بھی دعوت ان لوگوں نے مجھ کو دے دی۔ اسٹرا میں۔ اچھا، اب یہ جاننا چاہیں گے، جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب، جی جی ہم نے ان کو دیکھا کہ آپ کی کتاب بغداد شریف میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، جی۔ تو یہ آصف رضا سیفی صاحب اور پھر آپ کی کتاب کیسے؟ آصف سیفی صاحب سے ملاقات مجھ کو نعت خوانی کے حوالے سے شروع میں ہوا ہوں، 1-2 جگہوں پہ، تو وہ صرف جانتے تھے کہ ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، لیکن جب میں شاعری کرنے لگا، میری کتاب جب آئی ثنائے نور، ہوں، تو میں اپنی کتاب کی PDF آصف سیفی صاحب کو بھیجا۔ گفتگو ہوئی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کتاب جو ہے ذرا سا بھیجیں، تو میں نے بھیجا۔ کتاب دیکھنے کے بعد انہوں نے کچھ کلام پڑھے، اس کے بعد انہوں نے فون کیا کہ آپ کی کتاب بہت الحمدللہ بہت اچھی کتاب ہے اور نئی نسل کے شعراء کے لیے، جو لوگ نعت شریف پڑھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، اور عمر کے حساب سے آپ کی شاعری بہت اچھی ہے۔ تو آپ جو ہے اس کے کچھ دن کے بعد ایک جلسے میں ملاقات ہونے والی تھی، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ اپنی کتاب ثنائے نور ہمیں دے دیں، میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں القادریہ لائبریری میں اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا دوں گا۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، کہاں میں اور کہاں میری کتاب اور حضور غوث پاک کی بارگاہ کی لائبریری۔
تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آصف رضا سیفی صاحب وہ آپ کی کتاب لے کے گئے اور قادریہ لائبریری میں جی الحمدللہ۔ وہاں جمع کروا دیا ہے۔ جی اب وہ ہمیشہ کے لیے سرکار غوث جی جی۔ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور بھی جو کتابیں آپ کی شائع ہوئیں ثنائے نور کے علاوہ کون کون جی سی کتابیں ہیں؟ پہلی کتاب ثنائے نور آئی اور 2023 میں، جب علماء کرام اور مشائخ کرام کی بہت ساری دعائیں ملی تو میرا دل جو ہے فخر سے اور چوڑا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور یہ تو بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا کہ ہمیں کچھ الگ کرنا ہے نا، ہمیں اپنے علاقے میں کچھ الگ کر کے دکھانا ہے، کچھ الگ کرنا ہے۔ تو حضور مفتی شمس الدین بہرائچی صاحب نے ہمیں جو ہے کافی مشوروں سے نوازا، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس کو روکیے نہیں، کرتے جائیے، آپ بہت دور تک جائیں گے، اللہ خوب برکتیں دے گا۔ تو دوسری کتاب جو ہے 2024 میں ہمارے کلام کچھ تیار تھے تو خطیب الہند علامہ ذکر اللہ مکی صاحب بریلی شریف، ان تک جب میری کتاب ثنائے نور پہنچی تو وہ پڑھ کر کے کافی متاثر ہوئے، اور انہوں نے مجھ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ دوسری کتاب جو شائع کریں تو وہ حافظ احادیث کثیرہ بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چہل احادیث، چہل حدیث، بہت ساری کتابیں اس طرح کی ہے، لیکن 40 نعتیں ابھی تک کوئی کتاب نہیں ہے ہندوستان میں، تو آپ بالکل اس کا نام رکھ دے دوسری کتاب کا پیارے نبی کی 40 نعتیں، ہے نا، جو ہمارے بہار کے چھوٹے چھوٹے نئی نسل کے جو نعت خواں لوگ ہیں ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس کا نام، دوسری کتاب کا نام پیارے نبی کی 40 نعتیں رکھ دیا، اور وہ اس میں صرف 40 نعت حضور کے الحمدللہ موجود ہے، اور وہ بھی کتاب جو ہے الحمدللہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب نے پڑھا، اور اس پہ انہوں نے تاثرات بھی لکھا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے، اور اس کتاب کو بھی آصف بھائی نے جو ہے بغداد شریف میں القادریہ لائبریری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا۔ اب تیسری کتاب؟ تیسری کتاب چراغان اولیاء، بہت سارے ہمارے علاقے کے جو نعت خواں ہیں وہ لوگ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں کلام کہلوانے کے لیے، تو وہ لوگ جب 11ویں شریف کا مہینہ آتا تھا، حضور غریب نواز کا جب عرس کا موقع آتا تھا تو بہت سارے لوگ فون کرتے تھے کہ آپ منقبت کہہ دیجئے حضور غوث پاک کی شان میں، حضور غریب نواز کی شان میں۔ تو میرے دل میں ایک امنگ جگہ کہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم ایسا کر دیں کہ ہندوستان کے تمام بزرگوں کی شان میں ہم ایک منقبت کی ہی کتاب شائع کر دیں۔ تو اس کا نام جو ہے چراغان اولیاء میں نے لکھ کر کے اور منقبت کی تیاری کرنے لگا، تو جس میں خاص طور سے میرے دل میں یہ آیا کہ حضور غوث پاک کی شان میں چونکہ سلطان المشائخ، پیروں کے پیر، روشن ضمیر ہیں، تمام وہ اولیاء کے سردار ہیں، تو 11ویں شریف کی نسبت سے 11 منقبت میں نے خاص طور سے حضور غوث پاک کی شان میں اور حضور غریب نواز کی شان میں 6ٹھی شریف کے موقع سے 6 منقبت لکھا، اور باقی تمام بزرگوں کی شان میں سرکار مختوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار صابر پاک، سرکار محبوب الہی، سرکار بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کی شان میں اس میں منقبت موجود ہے۔ اور جو پینڈنگ میں کتاب ہے آپ کی کون سی کتاب جی ہے آنے چوتھی والی؟ کتاب کی تیاری ہے متاع نور، چوتھی کتاب کی تیاری متاع نہیں نور، وہ شائع نہیں ہوئی، آنے والی؟ وہ آنے والی ہے۔ اچھا، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اب، جیسے بڑے شعراء اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتوی، مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، جی ان جیسے علماء نے جو ہے اسٹیج پہ آپ کو بہت سراہا، جی تو کافی ساری بزرگوں سے دعائیں بھی ملی آپ جی کو، جی تو اگر چند جملوں میں اسے بیان کرنا چاہیں۔ الحمدللہ ہماری کتاب وغیرہ دیکھنے کے بعد مفتی مسعود برکاتی صاحب نے مجھ کو بلیہ میں ایوارڈ بھی دیا، جی فیضان تاج الشریعہ ایوارڈ، پہلی بار ثنائے نور انہوں نے جب دیکھا تو کتاب جب انہوں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھنے والے کون ہیں، تو ان کے جو شاگرد ہیں وہی پروگرام کرائے تھے مفتی عرفان کر کے بلیہ میں، انہوں نے ہی مجھ کو بھی دعوت دیا تھا، تو حضرت بھی آئے تھے، تو حضرت سے میری ملاقات کبھی تھی نہیں، مفتی مسعود برکاتی صاحب سے پہلی ملاقات تھی، تو جب ثنائے نور کو انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہاں بالکل، تو ان کو بلاؤ،
تو حضرت نے مجھ کو بلایا روم میں، کہا کہ آپ کی عمر اور یہ کتاب، اتنا بڑا کام، یہ کیسے؟ تو ہم نے حضرت کو بتایا کہ حضرت یہ سب آپ لوگوں کی دعا کی برکت ہے اور بزرگوں کا کرم ہے. اور تو حضرت نے کافی جو ہے مجھ کو دعاؤں سے نوازا اور کافی حوصلہ بڑھایا. یہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ صرف نعت پڑھتے نہیں ہیں، آپ محنت کر کے کتاب بھی لکھ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی پذیرائی ہونی چاہیے اور آپ کا حوصلہ بلند ہونی چاہیے. تو انہوں نے مفتی صاحب کو کہا کہ ایسا کرو کہ انہیں ایوارڈ دو اور آج ہی دو. تو مفتی مسعود برکاتی صاحب کے کہنے کے مطابق انہوں نے ایوارڈ کا انتظام کیا. اور وہ حضرت تقریر کے درمیان جب تقریر ختم ہونے والی تھی تو پھر ثنائے نور اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کے عوض میں انہوں نے کہا کہ قاری سیف رضا چھپروی صاحب کو میں ایوارڈ سے نوازتا ہوں. تو یہ سارے بزرگان دین جو ہے جی. علماء اور اس شعراء. کے بعد جو ہے استاد الشعراء علامہ محبوب گوہر صاحب قبلہ، ان کی بھی کافی ہمارے ساتھ محنتیں رہی، آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار رہا. اور عالمی شہرت یافتہ شاعر حضرت اسد اقبال کلکتوی صاحب بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں. انہوں نے جو ہے قدم قدم پہ جو ہے ہمیں سراہا، اور کتاب وغیرہ شائع ہونے میں حضرت نے، اسد اقبال صاحب کلکتوی صاحب نے بھی میرے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا. بہت جو ہے کہ یہ حوصلہ دیا کہ آپ بالکل، کتاب آپ کی شائع ہونی چاہیے، آپ کی شاعری اچھی ہے، آپ کام کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے کہ بہت ساری دعائیں بھی ملی ان کی، اور آج بھی ملتی ہے، اور آج بھی ان کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ. اس وقت ہم چھپرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی. تو چھپرا کی کون سی ایسی مشہور اور معروف شخصیت تھی یا ہیں جی. جنہوں نے چھپرا میں دین کا کام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا؟ جی. ایک شخصیت خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند، جنہیں حضور نعمت العلماء کہا جاتا ہے، علامہ نعیم الدین علیہ رحمہ، جن کا قائم کیا ہوا ادارہ دارالعلوم نعیمیہ صاحب گنج چھپرا، یعنی یہ مین سٹی میں. ہاں، مین شہر میں انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا، دارالعلوم نعیمیہ. ولی صفت تھے، اللہ والے تھے، اور ان کی کرامتیں ہم نے بے شمار سنی ہیں اپنے پرانے لوگوں سے کہ بڑے اللہ والے تھے. اور ان کی دینی خدمات جو ہے چھپرا شہر میں، واقعی میں وہ مطلب قابل رشک ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. سنیت کا، دین کا، مسلک کا انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اور ان کے مشن کو لے کر کے اس وقت فخر سارن حضرت علامہ نثار احمد مصباحی صاحب، جو ان کے مشن کو لے کر کے ابھی آگے چل رہے ہیں، اور اس مدرسے کے جو ہے وہ ناظم اعلیٰ بھی ہیں. اور بھی چند شخصیات ہیں ابھی کے دور میں، جیسے خلیفہ حضور شمس الفقہا جو میرے استاذ گرامی ہیں، صوفی فیاض احمد قادری چشتی صاحب، جو تقریباً 25-26 سال سے انہوں نے جو ہے دین کا کام کیا ہے چھپرا شہر میں، ان کا بھی بہت اہم کردار ہے. اور بھی دیگر علماء کرام ہیں، صوفی فاروق احمد رضوی صاحب چاند پورہ، ہے نا. تو یہ لوگ کچھ بڑے علماء ہیں ابھی جو مطلب مسلک کا اور دین کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. کیونکہ آپ نعت خوانی بھی کرتے ہیں تو چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ 2 شعر جو ہے ہمارے ناظرین کو بھی سناتے ہوئے چلیں، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ سیف رضا چھپروی صاحب نے ابھی جو اپنی باتیں بتائی ہیں وہ حقیقت میں صحیح ہے. جی. درود شریف پڑھیں. اللہم اللہ صلی رب علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو شیدائے شاہ امم ہو رہا ہے، جو شیدائے شاہ امم ہو رہا ہے، جو شیدائے شاہ امم ہو رہا ہے، وہ بندہ بڑا محترم ہو رہا ہے، وہ بندہ بڑا محترم ہو رہا ہے، وہ بندہ بڑا محترم ہو رہا ہے.
ہمیں پھر بلائیں گے شہر مدینہ، ہمیں پھر بلائیں گے شہر مدینہ، ہمیں پھر بلائیں گے شہر مدینہ، یہی سوچ کر درد کم ہو رہا ہے، یہی سوچ کر درد کم ہو رہا ہے، میں نعت نبی سیف لکھنے لگا ہوں، میں نعت نبی سیف لکھنے لگا ہوں، میں نعت نبی سیف لکھنے لگا ہوں، مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے، مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے۔ مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے۔ جی تو اب جیسے آپ کی اتنی کتابیں شائع ہو گئی ہیں، آخری سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی جیسے آپ کی کتاب اتنی شائع ہو گئی، لوگ جان بھی گئے، تو اب کون کون سے ایسے مشہور نعت خواں حضرات ہیں جو آپ کا کلام پڑھتے ہیں؟ یوں تو ہمارے علاقے کے اکثر جو مشہور نعت خواں ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، کلام مجھ سے لکھواتے ہیں، اور ایک اور مشہور جو کافی مشہور ہیں حضرت سہراب قادری صاحب، جنہوں نے میرے بہت سارے کلام کو انہوں نے پڑھا ہے اور بہت کامیابیاں بھی حاصل ہوئی، تو ابھی بھی وہ الحمدللہ مجھ سے جو ہے بات ہوتی ہے اور کلام کے لیے ہمیشہ کوئی مصرع دیتے ہیں، اس پہ میں جو ہے کلام کہتا ہوں ان کے پڑھنے کے لیے۔ جو ابھی آپ کا کلام پڑھتے ہیں وہ آپ کے مقطع کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر اپنے مقطع اپنا نام لگا کر پڑھتے ہیں؟ اصل میں اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے مقطع کے ساتھ لکھ کر کے دوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کہ آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم اپنے مقطع کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ پڑھو، کوئی بات نہیں۔ پڑھتے پڑھتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ کلام میرا ہی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہے پر یہ غلط ہے، ایسا ہونی نہیں چاہیے نو، اور یہ کافی ہی غلط ہے۔ آخر میں ہمارے عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے جو نعت خواں ہیں، جو شعراء ہیں، ان سے میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی حضور کی نعت کہیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور حضور کی نعت وہ لوگ بھی لکھیں اور حضور کی نعت کو عام کریں، ہر گھر میں ہر بچہ حضور کی نعت پڑھے اور حضور کی نعت عام ہو۔ بس کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ رہبر پوڈ کاسٹ میں آپ انٹرویو دیں گے؟ یہ تو خیر میں سوچا نہیں تھا، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے رہبر پوڈ کاسٹ میں موقع دیا آنے کا، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا چینل تو الحمدللہ کافی پاپولر ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ جو ہے اپنا انٹرویو دیا، اور یہ مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس پہ جو ہے کہ ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیات اس پر آ کر کے اور اپنی بات کو انہوں نے رکھا، اور اس میں آپ کی بھی محبتیں اور آپ کی بھی کافی محنتیں شامل ہیں۔ ماشاء اللہ صاحب بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ میں نعت نبی سیف لکھنے لگا ہوں، مسلسل نبی کا کرم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ کرم جاری و ساری ہے۔ ایک کتاب اور آنے والی ہے، 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تو بڑی کم عمر میں بڑی ساری کتابیں شائع ہو رہی ہیں، یہ بھی مسلسل نبی کا کرم ہی ہے۔ بے شک۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ انٹرویو اور یہ پوڈ کاسٹ جو بھی ہوا ہے، مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نبی کی نعت کہیں، نبی کی نعت پڑھیں اور اپنے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کریں۔ ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے کہ جن کے آگے پیچھے مطلب نہ کوئی نامور شخصیت تھی، نہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا بڑا نام تھا، ایسے میں خود کو نبی کی نعت لکھنے کے قابل بنانا، دیکھیے ابھی سیف بھائی نے بتایا کہ یہ ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ عطائی ہے، تو جب نبی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آٹومیٹک نبی کا کرم ہوگا،
تو آپ کے خاندان میں، آپ کے پوری نسل میں کوئی بھی نہ کوئی بھی مطلب اس لائق نہ ہو، تب بھی اگر نبی چاہیں گے، حضور چاہیں گے تو کرم فرما کر پوری دنیا سے آپ کی تعریف و توصیف کروائیں گے، جس طریقے سے قاری سیف رضا صاحب چھپراوی اس وقت چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔